کراچی میں مانسہرہ لانڈھی کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 دہشت گرد مارے گئے، ایک دہشت گرد دھماکے میں اور دوسرا پولیس مقابلے میں ہلاک۔ دھماکے میں 2 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے کے مقام سے ملنے والے بیگ سے رائفل کے 3 میگزین اور 2 گرنیڈ برآمد۔ دہشت گردوں نے کالے رنگ کی موٹر سائیکل استعمال کی۔ ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل سلمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے جس کا ماڈل 2012 کا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی دھماکے کی مذمت، آئی جی سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ملک دشمن عناصر امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں جس کی کسی قیمت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ہوائی اڈے پر دھماکہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان صوبے میں جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ ایرانی صوبے اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال کر دیا گیا۔ عراق کے جنوب اور مغرب میں لڑاکا طیاروں کی پروازیں۔ ایرانی فضائی حدود میں 8 پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ تہران، اصفہان اور شیراز کے لیے پروازیں معطل۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام کو کئی صوبوں میں فعال کر دیا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ کی اسرائیل پر حملے کے خلاف ایران پر نئی پابندیاں، سب سے زیادہ فوجی ڈرون پروگرام متاثر ہوگا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے 16 افراد اور 2 اداروں پر پابندی لگا دی۔ برطانیہ نے بھی ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام سے وابستہ تنظیموں، شخصیات اور اداروں کو سخت پابندیوں کا نشانہ بنایا۔ تلملہ کا شکار اسرائیل کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری۔ ایران کا شدید رد عمل، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا دہشت گرد اسرائیل نے جارحیت کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے میزائل حملوں پر کافی عرصہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ایران نے دفاع کا حق استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کو تنازع بڑھنے سے روکنے کے لیے موقع دینے کو تیار ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں مصروفیات۔ وزیر خزانہ کی سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ پاکستان کے مستحکم معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالی۔ اعلامیہ کے مطابق مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کی بہتر اشاریوں کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر خزانہ کی IMF کے ساتھ توسیعی پروگرام میں شمولیت کی تیاری پر بات چیت۔ محمد اورنگزیب کی سعودی فار ڈیولپمنٹ کے CEO سلطان عبدالرحمان المرشد سے بھی ملاقات۔ پاکستان آنے والے سعودی وفد کے بارے میں بریفنگ جاری، منصوبوں کی پیشرفت پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی شراکت داری اہم ہے، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایران اسرائیل تنازع پر بات کرتے ہوئے ویدانت پٹیل نے کہا ایران کا اسرائیل پر حملہ فلسطینیوں کی حمایت نہیں تھا۔ ایران خطے میں امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، نواز شریف ITCT کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا چین کی 8 کمپنیاں نواز شریف ITCT میں فوری طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب کے بڑوں شہروں کو عالمی سطح پر IT ہب بنانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی 14 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلفبرداری 12 بجے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوگی۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 6 ارکان کو شامل کیا گیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 2 ارکان بھی کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا اپوزیشن کے شور شرابے میں سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کا پیغام، اختلافات کو دور رکھ کر مل بیٹھنے کا مشورہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، مل کر آگے بڑھیں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ مزید کہا بطور صدر اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دینے کا فیصلہ کیا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارا ایجنڈا اور خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے، تمام صوبوں کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری غیر قانونی صدر ہیں، صدر کے پاس تو مکمل نمائندگی ہی نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ہم صدر کو نہیں مانتے، یہ صدر، وزیر اعظم، پوری کابینہ ہی غیر قانونی ہے، صدر کو تقریر ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، بانی PTI اور بشرا بی بی کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے
अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऐवान में एक गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीटीआई में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। अली मोहम्मद खान ने कहा, पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, लाहौर समेत कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 का नफाज 18 से 22 अप्रैल तक होगा। असलहा उठाने और लहराने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर में NA 119 से पुलिस ने सियासी जमात के 50 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार शहजाद फारूक का आज रैली निकालने का ऐलान। कहा, डरने वाले नहीं, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, मैदान में मुकाबला करेंगे, भागने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में सैलाबी पानी पूरा गांव बहा ले गया। बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। दर्जनों मकानात तबाह। नदी नालों में तुग़यानी, गवादर, पसनी, नोशकी, नोकंडी, बारखान में मूसलाधार बारिश और माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। कलात, मस्तूंग और यौब में भी नशेबी इलाके डूब गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गदादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। सदर के पास तो मुकम्मल नुमाइंदगी ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सदर को नहीं मानते, ये सदर वजीर आजम पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। सदर को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को मारने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऐवान में एक गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीटीआई में किसी किस्म की ग्रुपिंग नहीं, पीटीआई में एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई का है। अली मोहम्मद खान ने कहा, पहले बानी पीटीआई को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। सऊदी सरमाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी सरमाकारी से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी के नए दौर का आगाज हुआ। बैनुल-अक़वामी सरमाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के। आलमी इक़्तिसादी फोरम पर दौरा सऊदी अरब में सरमाकारी के मज़ीद मौक़े को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल बरवत के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासत के लिए दोस्त ममालिक से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा करके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। उनकी सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। हमारे लिए कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजहबी और माशी लिहाज से बहुत अहमियत है। मज़मूम सियासी मकासद और अनारकी के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि कोई सरमायाकारी के लिए ना आए। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। इनके साथ मुल्क दुश्मन जैसा सलूक होना चाहिए। बानी पीटीआई का शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर मायूसी का इजहार। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करने की हिदायत कर दी। कहा, इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक और जलसे जुलूसों को हतमी शक्ल दी जाए। बानी पीटीआई की साहबजादा हामिद रजा को 29 अप्रैल तक ग्रैंड अलायंस से मुशावरत करके जलसों का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। मुज़म्मिल असलम को खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकूमतों की कारकर्दगी का मुआसना पेश करने का हुक्म। पार्टी रहनुमाओं को चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन में सैलाबी रैला पूरा गांव को भाग कर लेके आ। बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। दर्जनों मकानात तबाह। नदी नालों में तुग़यानी, गवादर, पसनी, नोशकी, नौकुंडी, बारखान में मूसलाधार बारिश
اوماڑو کے دیہی علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال، قلات، مستونگ اور یوب میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر بسول ندی کا پل ٹوٹ گیا۔ ہائی وے 2 مقامات سے بند۔ گوادر اور مکران کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ طوفانی بارشوں کے باعث خوبانی، انار، انگور، سیب کے باغات، پیاز، گندم کی فصلیں تباہ۔ ہنائی سبی ٹرین سروس چوتھے روز بھی معطل۔ ضلع انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کے ریلیف آپریشن جاری۔ کوئک ریسپانس ٹیمیں، پاک فوج، لیویز اور دیگر امدادی ادارے بھی شریک۔ امریکہ نے ایران پر بڑا حملہ نہ کرنے کے بدلے رفع آپریشن کا اسرائیلی منصوبہ قبول کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ ایران کے خلاف محدود کارروائی سے آگے نہ جایا جائے۔ اسرائیلی فوج نے توپ خانے کے یونٹس اور بختر بند دستوں کو دوبارہ غزہ منتقل کر دیا۔ دوسری جانب امریکہ نے رفع آپریشن قبول کرنے کے اسرائیلی میڈیا کے دعوے کی تردید کر دی۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اس طرح کے منصوبے پر کبھی بات چیت نہیں کی گئی۔ حج 2024 کے انتظامات مکمل۔ حج آپریشن 9 مئی سے ملک بھر میں شروع ہوگا۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق حج فلائٹ آپریشن 9 جون تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گا۔ ملک بھر کے 8 ایئرپورٹس پر حج آپریشن ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ پر پہلی بار اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر روٹ ٹو مکہ سروس رواں سال بھی ہوگی۔ پی آئی اے سمیت 3 نجی ایئر لائن حج فلائٹ آپریشن میں حصہ لیں گے۔ عازمین حج کی ویکسینیشن کا عمل 30 اپریل سے حاجی کیمپوں میں شروع ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 69,500 عازمین حج حجاز مقدس جائیں۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا T20 بارش کے باعث منسوخ، صرف 2 گیندوں کا کھیل ہو سکا۔ شاہین افریدی نے دوسری گیند پر کیوی اوپنر روبنسن کی وکٹیں اڑا دیں۔ ٹاس کے بعد بادل برسے تو میچ تاخیر کے سبب 5 اوورز فی اننگز تک محدود کرنا پڑا۔ 2 گیندوں کے بعد بارش برسنے پر مقابلہ بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔